ہر گھر میں ایک خاموشی ہوتی ہے لیکن ہر خاموشی سکون نہیں۔ دن کے ٹائم یہ چھپی رہتی ہے، بچوں کی آواز، ٹی وی کا شور اور زندگی کے بیچ دبی ہوئی۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے ہیں، گھر میں صرف تم رہتے ہو، پھر ایک پل آتا ہے جب لگتا ہے کوئی اور بھی ہے۔ وہ نظر نہیں آتا پر ہر سانس، ہر خاموشی میں محسوس ہوتا ہے۔ آج رات میں تمہیں سناؤں گا 4 اصل کہانیاں جن میں لوگ اکیلے تھے لیکن اصل میں وہ کبھی اکیلے نہیں تھے۔ وہ پرانا گھر ہمیشہ عجیب لگتا تھا۔ دیواروں کے اندر سے ہلکی سی دھیمی سانس کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی زندہ چیز وہاں چھپی ہو۔ لیکن اس رات سب کچھ بدل گیا۔ میری بہن شہر سے باہر تھی اور میں اکیلا تھا۔ گھر بالکل خاموش۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، میرا نام، نہ زور سے نہ دھیرے، بس ایک سانس کے ساتھ، جیسے کسی نے میرے کان کے پاس آ کر بولا ہو۔ آواز میری بہن کی تھی۔ میں نے پکارا، تم کب واپس آئی؟ میں کچن کی طرف گیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بس ہوا تھوڑی ٹھنڈی تھی اور فریج کا وہ پرانا میگنیٹ پورا الٹا تھا، جیسے کسی نے اسے گھمایا ہو۔ میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، لاک لگایا۔ دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل جائے گا۔ تبھی فون وائبریٹ ہوا۔ میسج میری بہن کا تھا، تم نے مجھے کال کیوں کی؟ مجھے صرف تمہاری سانس اور کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے کال نہیں کی تھی، لیکن کبھی کبھی آدھی رات کو فون بجتا ہے اور جب فون اٹھاتا ہوں دوسری طرف میری ہی آواز ہوتی ہے، اس رات والی چیختی ہوئی۔ وہ رات اب تک میرے ذہن سے نہیں نکلی۔ اس دن میرے پیرنٹس ہاسپٹل میں تھے کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں اور میری چھوٹی بہن گھر پر اکیلے تھے۔ گھر بالکل چپ تھا، ٹی وی بند، لائٹ ڈم، صرف کلاک کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اس ٹک ٹک کے بیچ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی سانس لے رہا ہو کمرے کے اندر۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، تبھی کمرے کا تالا خود سے کھل گیا۔ کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو اندھیرے سے 3 سائے نکلے، لمبے، ٹیڑھے۔ ان کے ہاتھ بالکل عجیب اینگل پر تھے، جیسے ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک چیز تھی، وہ چمک رہی تھی۔ وہ کوئی ٹول نہیں تھا، وہ چابی تھی۔ میں نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا کیبنٹ میں چھپ گیا۔ اندر اندھیرا گھنا تھا۔ میں نے اس کا منہ دبا لیا کہ وہ چلائے نہ۔ پھر قدموں کی آہٹ سنائی دی، ٹک ٹک ٹک، بالکل کیبنٹ کے باہر آ کر رک گئی۔ کیبنٹ کا نوب دھیرے سے گھما، کڑک۔ میں سانس روک کے کھڑا تھا اور تب کیبنٹ کے اندر سے کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ ہاتھ اندر سے گھوم رہا تھا لیکن میں اور میری بہن دونوں اس سے دور تھے۔ میں چیخنا چاہتا تھا پر گلا بند تھا۔ تبھی ایک ٹھنڈا ہاتھ میرے فیس کے اوپر آیا اور میرے ہونٹوں کو چھو گیا۔ وہ ہاتھ انسانی نہیں تھا۔ ایک آواز جیسے کوئی پتھر سے پتھر رگڑ رہا ہو میرے کان کے پاس آ کر بولی، چپ، ہم تمہارے لیے نہیں آئے، ہم بس وہ لینے آئے ہیں جو رہ گیا تھا۔ پھر ایک زور کی آواز ہوئی اور سب خاموش۔ صبح جب ماں باپ واپس آئے پورا گھر الٹا پڑا تھا، سامان بکھرا ہوا تھا لیکن کچھ غائب نہیں تھا۔ پولیس آئی، کیبنٹ کھولا اور سب رک گئے۔ تالا اب بند تھا باہر سے۔ پولیس نے جب تالا توڑنے کی کوشش کی وہ پھر سے بند ہو گیا۔ آفیسر نے دھیرے سے بولا، یہ لوک کھلتا نہیں، یہ بند کر دیتا ہے۔
اس دن کے بعد ہم نے وہ گھر کبھی نہیں کھولا، اور کبھی کبھی رات کے 3 بجے کیبنٹ کے اندر سے اب بھی کلک کی آواز آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت کھڑکی سے باہر مت دیکھو، کیونکہ کبھی کبھی جو چیز وہاں ہوتی ہے وہ تمہیں نہیں، تمہارے پیچھے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ رات بارش والی تھی، میں اکیلا کمرے میں تھا، لائٹ چلملا رہی تھی، بس مذاق میں نے کھڑکی کے باہر دیکھا اور دیکھا ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ سیدھا مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظر میرے پیچھے تھی، جیسے کوئی میرے کمرے میں کھڑا ہو۔ اس کا چہرہ بالکل خالی تھا، نہ آنکھیں نہ ناک، بس ایک مسکراہٹ، ایسی جیسے چیخ کو کسی نے فریز کر لیا ہو۔ میں پلٹ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا، لیکن جب واپس کھڑکی دیکھی وہ گئی نہیں تھی، اور اب اس کا چہرہ تھوڑا پاس تھا۔ اس رات بیڈ کے نیچے کھروچنے کی آواز آنے لگی، جانور جیسی نہیں، ناخن جیسی، دھیرے دھیرے، جیسے کوئی فرش پر کچھ لکھ رہا ہو۔ میں نے ٹارچ اٹھائی، جھکا اور دیکھا، بیڈ کے نیچے ایک چہرہ تھا، الٹا گھوما ہوا، لمبے کالے بال زمین پر سیاہی کی طرح پھیل رہے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی، دھیرے سے بولی، میرا بیٹا کھو گیا ہے، کیا تم میرے بیٹے بنو گے؟ اس کا ہاتھ برف جیسا ٹھنڈا تھا اور میرے پیر کے گرد کس گیا۔ میں چلانا چاہتا تھا لیکن گلا بند تھا۔ صبح پولیس آئی، بیڈ کے نیچے فرش پر عجیب نشان بنے تھے، جیسے کسی نے انگلیوں سے لکھا ہو۔ پڑوس کی بوڑھی عورت نے دیکھا اور سیدھا بولی، یہ لکھا نہیں گیا، یہ بلایا گیا ہے۔ وہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو واپس بلا رہی تھی۔ پھر دھیرے سے کہا، وہ صرف کھڑکی میں نہیں آتی، ہر ریفلیکشن میں آ سکتی ہے، اور جب تم اکیلے ہوتے ہو وہ چیک کرتی ہے کہ کیا تم اس کے بیٹے ہو۔ کچھ راتیں ہوتی ہیں جہاں ہوا بھی رک جاتی ہے۔ اس رات 2 بج رہے تھے، ہر چیز خاموش تھی، بس کلاک کی ہلکی ٹک ٹک اور پھر ایک آواز، باغ سے کرسی گھسیٹنے کی، دھیرے کھینچنے والی آواز، جیسے کوئی مٹی پر گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے پہلے سوچا شاید ہوا ہوگی، لیکن پھر سانس لینے کی آواز آئی، گیلی، بھاری، جیسے کوئی آدمی پانی میں ڈوب کر سانس لے رہا ہو۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا، وہاں ایک آدمی پرانی کرسی پر بیٹھا تھا، بالکل سیدھا میری کھڑکی کی طرف، چہرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، لیکن سینہ اوپر نیچے، ہر سانس کے ساتھ مٹی جیسی خراش آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا زور سے بولا، کون ہے وہاں؟ وہ نہیں ہلا، بس ہلکی سی گردن اٹھائی، جیسے میری آواز پہ مسکرا رہا ہو۔ تبھی پیچھے سے کھڑکی کا دروازہ ٹک 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 کرنے لگا، جیسے ہینڈل کوئی بہت دھیرے گھما رہا ہو۔ میں نے ٹارچ اٹھائی، لیکن لائٹ جھلمل کر کے بند ہو گئی، اب صرف اندھیرا تھا۔ میں الماری کے اندر گھس گیا، کپڑوں کے بیچ سانس روک کر۔ باہر سے کرسی گھسیٹنے کی آواز واپس آئی، اور پھر سیدھی میری کھڑکی کے نیچے رک گئی۔ پھر ایک تھپ تھپ، جیسے کسی شیشے پہ انگلی سے ٹیپ دی ہو، 1 2 3 بار، پھر سناٹا۔ صبح ماں نے مجھے اٹھایا، باغ کی کرسی اب سیدھا میری کھڑکی کے نیچے تھی، اس کی لکڑی پر خراش کر لکھا تھا، I liked watching you sleep۔ پولیس نے دیکھا، کھڑکی کے باہر اس میں ایک چہرہ تھا، بالکل پورا، نہ آنکھیں نہ منہ دکھائی دی، صرف چہرے کا دباؤ، جیسے کوئی پوری رات اندر جاگتا رہا ہو۔ اور سب سے عجیب بات، باغ میں کوئی کرسی ملی ہی نہیں۔ گھر ہمیشہ ہماری پناہ رہا ہے، مگر ان کہانیوں نے دکھایا کہ پناہ بھی کبھی کبھی خطرہ بن جاتی ہیں۔ خاموشی، اندھیرا اور وہ محسوس ہوتی نگاہ، شاید صرف احساس نہیں ہوتا۔ یہ سب واقعات اصل تھے، لوگ سمجھتے رہے کہ وہ اکیلے ہیں، جبکہ کوئی پہلے سے ساتھ تھا۔ شاید
ابھی بھی ہو۔ میں ہوں ڈاکٹر انسائٹ اور یہ تھی 4 ٹرو ہوم الون ہورر سٹوریز۔ اگر آپ اور اصلی واقعات چاہتے ہیں تو لائک کریں اور ڈاکٹر انسائٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ کبھی نہ بھولیں، خوف کی دنیا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔